وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ حرکات ثلاثہ کے ساتھ ضمنی طور پہ ہم تنوین کا ذکر کرتے چلے۔ عربی زبان کا ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت قاعدہ ہے تنوین۔ اس سے اصل مراد جو ہے وہ دو زبر، دو زیر یا دو پیش لگانا ہے، جنہیں مجموعی طور پر تنوین کہا جاتا ہے۔ جب کسی لفظ پر تنوین آتی ہے تو اس کے آخر میں نون کی آواز سنائی دیتی ہے، جسے نون تنوین کہا جاتا ہے۔ انڈیفینٹ کوئی بھی ناؤن ہو، جیسے کتاب، عربی میں اس کو کتابن کہیں گے، جب تک وہ انڈیفینٹ ناؤن رہے گا اس میں نقرہ بن اس کے اوپر اعراب آئیں گے، کتابن آ بک۔ اور جب وہ معرفہ بنے گا، الف لام کے ساتھ بن جائے یا کوئی اسم علم بن جائے، پھر اس کی اعراب چینج ہوں گے تو تنوین ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے تنوین جب بھی آپ دیکھیں کسی پہ، چاہے وہ دو زبر ہوں جیسے کتاب بن یا دو زیر ہوں کتاب بن، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ انڈیفینٹ ناؤن ہے۔ تو جب اس کو ناؤن بنائیں گے تو تنوین اس کے ساتھ سے ہٹ جائے گی۔ تنوین کی نمایاں خصوصیات کی بات کریں، سب سے پہلی، سب سے نمایاں، سب سے اہم جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے اس کا اس میں نقرہ ہونا، انڈیفینٹنیس۔ جب تک کسی ناؤن میں انڈیفینٹنیس پائی جائے گی اس پہ تنوین آئے گی۔ اردو میں تنوین صرف غیر معرفہ اسم پر آتی ہے، یعنی ایسی چیز جو عام ہو، مخصوص نہ ہو۔ مثال کتابن، ایک کتاب۔ اب اس کے مقابلے میں الکتابو، تو دیکھیں الف لام، لام التعریف جیسے ہی اس کے ساتھ لگا ہے تو جو پیش تنوین تھی وہ چینج ہو کے سنگل پیش میں آ گیا، تو دمتین ختم ہو جاتی ہیں اور سنگل دم آ جاتی ہے۔ حرکات ثلاثہ کی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا گیا کہ اردو میں زیر زبر پیش، عربی میں کسرہ دمہ اور نصب فتحہ۔ تو جو بھی ورڈ آپ کے سامنے آ جائے کسی بک میں، قرآن کی تفاسیر، اسلامی تاریخ، احادیث کی بک، مفتوح، مکسور، مدموم، فتحتین، دمتین، کسرتین، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم مختلف ٹرمنالوجی کو یوز کر رہے ہیں اسی لیے۔ تنوین کی جو دوسری نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف علامت نصب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو دمتین دو پیش کے ساتھ بتایا تھا، تو دوسری یہ جو اس کا یوزیج ہے وہ ایکوسیٹو کیس کے لیے ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں رائی تو، اب رائی تو جو ایک فعل ہے، میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کتابن، تو کتاب ایک ناؤن ہے، تو یہاں پہ ایک مفعول کے طور پہ آیا، اور چونکہ ناؤن ہے تو یہ منصوب، تو دو زبر کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا رائی تو کتابن، میں نے ایک کتاب دیکھی۔ اب یہاں پہ جو کتاب بن پر دو زبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ دو زبر جو ہے نا فتحتین، یہ اس کو بنا رہی ہے منصوب۔ تو یہ ایک فتحتین منصوب کی مثال ہے کہ تنوین پیش ہوگی تو کتابن ہو جائے گا، اور زبر تنوین آئے گی تو کتاب بن ہو جائے گا۔ تنوین کی دمتین دو پیشوں کے ساتھ، فتحتین دو زبروں کے ساتھ مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں، کتابن، کتابن۔ اب کسرتین کے ساتھ جو اس کا تیسرا کیس ہے، جس کو ہم جینیٹیو کیس کہتے ہیں انگلش میں، کہ جب یہ حالت جر میں ہو، کہ اگر زیر لگ جائے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا حرف جر کے بعد آنے کے بعد اسم مجرور ہو، تو جب یہ اس کیس میں آتا ہے تو پھر کسرتین لگاتے ہیں ہم، یعنی کہ دو زیر یوز کرتے ہیں۔ نظرت الی الکتاب، الی کتابن، یعنی کہ میں نے کتاب کی طرف دیکھا۔ تو اب یہ دیکھیں نظرت ایک فعل ہے، اس کا فاعل یہ تے پیشتو ہے، اور الی جو حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد جب اسم آئے گا تو وہ مجرور ہوگا، تو یہاں پہ ہم نے کسرتین کے تھرو اس کو کر دیا ہے مجرور۔ نظرت
الا کتاب بن، میں نے ایک کتاب کی طرف دیکھا۔ اب یہاں پہ کتاب بن پہ جو دو زیر لگی ہیں کسرتین، تو یہ حرف جر الا کے بعد آیا اس وجہ سے، تو اس طریقے سے ہم نے تینوں اس کی کر لیے۔ تو تنوین کے یہ جو دونوں استعمال عربی جملوں میں اس کی گرامیٹیکل کے ظاہر کرتے ہیں اور لفظ کے معنی کو واضح بناتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ جملے میں کس حیثیت سے آ رہا ہے اور ہمیں اس کا کیا معنی لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں فاعل، مفعول اور فعل امر، واحد جمع اور مؤنث مذکر اور یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں حرکات ثلاثہ اور اس کے اعراب کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا تاکہ ہماری بیس اچھی بنے اور آگے چل کے ہمیں عربی سمجھنے میں اور اس کا ترجمہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تنوین کی خصوصیات میں جو تیسری خصوصیت ہے کہ وہ صرف اور صرف اسم پہ آئے گی۔ تنوین کبھی بھی فعل یا حرف پر نہیں آئے گی۔ فعل کی اقسام، حرف کی اقسام جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو پارٹ آف سپیچ کا جب ہمارا سیکشن سٹارٹ ہوگا اس میں پھر ہم ناؤن، پرو ناؤن، ورب، ایڈورب، ان کی جو جتنی بھی اقسام ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ کہ ادائیگی میں نرمی اور روانی پیدا کرتی ہے۔ جو ہم نان عربک سپیکر ہیں، اگر ہمیں پراپر اعراب نہ دیے جائیں تو عربی زبان میں روانی اور وہ چیز نہیں آئے گی۔ اور تنوین کی جو نون والی آواز ہے عربی تلفظ کو خوبصورت اور رواں بناتی ہے، تو اعرابی حالتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ جیسے اب یہ دمتین ہے تو یہ جب بھی کوئی اسم حالت مرفوع میں ہوگا دمتین لگیں گی، جیسے اوپر بتا کے آئیں کتابن، تو اس پہ دو پیش لگیں گی دمتین کہ یہ اسم مرفوع حالت میں۔ کسرتین دو زیریں یہ لگیں گی جب کوئی حرف جر یا کسی بھی وجہ سے جب ناؤن جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے، جینیٹیو میں مجرور ہو جاتا ہے تو کسرتین لگتی ہیں۔ اور فتحتین جو ہے وہ حالت نصب میں لگتا ہے، جیسے ہم نے مثال دی تھی کتابن، رأیت کتابن، میں نے ایک کتاب کو دیکھا، تو اس کے لیے دو زبر فتحتین لگیں گی۔ اچھا، یہ ال کے ساتھ نہیں آئے گی جب آپ کا ورڈ انڈیفینٹ ہوگا۔ انڈیفینٹنیس اس کی ضروری ہے، جب تک وہ اس میں نکرہ ہے آپ کو پیش تنوین، زبر تنوین، زیر تنوین دکھیں گی، لیکن جب بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ سنگل زیر زبر پیش ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ یا پراپر ناؤن ہوگا یا پھر معرف باللام یعنی کہ لام التعریف کی وجہ سے، تو ال لگ جائے تو پھر کتابن کتابو ہو جائے گا، الکتابو۔ اس کی چھٹی جو خصوصیت ہے وہ اس کی عمومیت یعنی کہ کامن ہونا اور سمپلسٹی کا اظہار ہے۔ تو تنویر اکثر آپ کو اس طرح کی غیر معین اور عمومی معنی دیتی ہے، جس سے بات میں ایک وسعت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ آپ اس ناؤن کو مخصوص کر دیں گے کسی خاص شخص، جگہ یا واقعے کے ساتھ تو پھر تنوین نہیں آئے گی۔ تنوین اس کی عمومیت اور اس کی وہ سادگی ظاہر کرتی ہے۔ تو تنوین اصل میں جو ہے زبانی عربی زبان کی وہ لطافت ہے جو الفاظ کو معنویت اور اہم دونوں کے لحاظ سے مکمل بناتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں گے کہ عربی زبان کی اور بھی دیگر کوالٹیز کھلتی جائیں گی۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس بنیادی سٹرکچر کے ساتھ جڑ جائیں، اور جب ہم مزید پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ٹاپکس پہ آئیں تو ان کی ایک مضبوط بیس بنی ہو۔ جزاک اللہ۔